ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ رکھا جائے۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور ایمانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوں گے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اگر اللہ کو منانا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیشہ برا ساتھی مل جاتا ہے۔ اصل دوست وہ ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت کم نہ ہو۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو
تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ 2 انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ اللہ بدل دیتا ہے، حالات کوئی بھی ہو، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر دن کسی ایک کو فائدہ پہنچاؤ، چھوٹا سا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو زبان سے بولی جائے، محبت وہ ہے جو عمل میں دکھائی دے۔ زندگی سکھاتی ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے کئی دکھ چھپے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل جنگ اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ اپنے دل میں جگہ کم رکھو ورنہ لوگ قبضہ جما لیتے ہیں۔ دوسروں پر بھروسہ کرو مگر اندھا اعتماد مت کرو۔ ماں کو خواب میں دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ اکثر یہ محبت، تحفظ، دعاؤں یا مذہبی سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ماں کی یاد یا کسی فکر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ زیادہ تر جسمانی تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی علامت ہوتا ہے۔ بعض اوقات توجہ کم ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا کس بیماری کی علامت ہے؟ عام طور پر یہ خشکی، الرجی، میل جمع ہونے یا ہلکے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مسلسل ہو تو ڈاکٹر کو دکھانا بہتر ہے۔ جسم پر بار بار خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ یہ الرجی، خشکی، جلد بیماری یا بعض اوقات اندرونی مسئلے جیسے جگر یا شوگر کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ مستقل ہو تو طبی مشورہ ضروری ہے۔ سچ بولنے والوں کے پاس دلیل کم ہو تب بھی وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے راز کو دل میں رکھو، دنیا اس سے کمزوریاں سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ تھوڑا سا غصہ پی جانا کئی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا دیتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ آنسوں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ترین ہے۔ کم بول کر سن لیا کرو، کئی فتنے زبان تیز ہونے سے جنم لیتے ہیں۔ جو انسان اپنے دن کا پہلا لمحہ شکر سے بھر دے، اس کا پورا دن آسانیوں سے بھر جاتا ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کا پھل ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا
کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔